إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار لاتعداد انگنت حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی کے تمام اعلیٰ کلمات رب العالمین ارحم الراحمین خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک لہ رب العالمین کے لیے درود و سلام شفیع الموحدین، امام الانبیاء، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے
اولاد پکڑی ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، کمزوریوں سے اولاد کمزوری ہے، بل عباد مکرمون بلکہ وہ فرشتے جو ہیں اس کے معزز بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جاتے، وہم بامرہ یعملون اور اس کی نافرمانی بھی وہ نہیں کرتے، وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کے اندر فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، انہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی عبادات کرتے ہیں، دعا، تسبیح، رکوع، سجود، خوف، خشیت، محبت، اس طرح کی عبادات فرشتے ہر وقت بجا لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج پر گیا، آسمان پر میں نے فرشتوں کو دیکھا، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو، یعنی ان کی اتنی کثرت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بیت المعمور فرشتوں کی مسجد ہے، جیسے انسانوں کے لیے عبادت خانہ، عبادت کی جگہ بیت اللہ ہے زمین پر، آسمانوں میں فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ داخل ہو کر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اس قدر کثیر تعداد ہے فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں سستی اور کمی نہیں کرتے۔ تو فرشتے مومنین کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلا کر فرماتا ہے میں نے فلاں بندے سے محبت کی ہے، تو بھی اس سے محبت کر لے۔ پھر جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی محبت جو ہے وہ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ اس کی محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، وہ زمین میں بھی مقبول آدمی ٹھہرتا ہے، یعنی زمین والے بھی اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوقات اس کا احترام کرتی ہیں اور اس کا ادب کرتی ہیں، اس کے حقوق کو تلف نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے فرمایا هو الذی، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ارشاد پاک ہے، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ اللہ ہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے، فرمایا وملائکتہ، فرشتے اس اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ اللہ رحمت کرتا ہے مومنوں پر اور فرشتے مومنوں کے حق میں رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، ظلمات سے، بدعات، خرافات، رسومات اور شرک سے نکال کر، کفر سے، نفاق سے نکال کر، لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ سارے ظلمات ہیں اور ان کی کئی ایک قسمیں ہیں، شرک کی کئی قسمیں ہیں، بدعات کی کئی قسمیں ہیں، رسومات اس کی کئی قسمیں ہیں، اور گناہ ان کی کئی قسمیں ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، ان سارے اندھیروں سے نکال کر فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ان بندوں کو الی النور، نور کی طرف لے آئے۔
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین، وہ کون خوش نصیب افراد ہیں جن کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں؟ آج کے ہم اس مجلس کے اندر یہی بات سنیں گے اور پھر ہم سب مل کر کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب افراد کا ساتھ نصیب فرما دے۔ توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے، ان کے لیے فرشتے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں سورہ المؤمن، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور وہ جو عرش کے آس پاس ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے تسبیح کے کلمات بولتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی پاکی اور اس کی تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی تیری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے اور تیرا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، اللہ تو انہیں بخش دے۔ فاغفر للذین تابوا، اللہ تو انہیں بخش دے جو توبہ کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والوں کو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ ایک تو ظاہری طہارت ہے نا، کپڑے صاف ہونا، جسم کا صاف ہونا، باوضو ہونا، ایسے خیالات کا پاکیزہ ہونا، مال کا پاکیزہ ہونا، حرام روزی سے بچنا، زبان کا پاکیزہ ہونا، گندی گفتگو، گالی گلوچ اور بگڑے ہوئے الفاظ، غیر مہذب الفاظ اور اخلاق سے، حقوق سے گرے ہوئے الفاظ، یہ ادا کرنا یہ پاکیزگی نہیں ہے، یہ نجاست ہے۔ اور مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی، ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ صرف کپڑے اچھے پہن لینا اور جسم کو دھو لینا، کیا اسی کا نام آدھا ایمان ہے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا، اپنے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے محسنوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے خیر کرنے والے اساتذہ کے بارے میں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دے، اور واتبعوا سبیلک، وہ جو تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں انہیں وقہم عذاب الجحیم، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اللہ نے فرشتوں کی مومنوں کے حق میں دعا کو ذکر کر دیا ہے کہ وہ کس ڈیوٹی پر کیا دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ ان کی دعا ہوتی ہے ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان کو داخل فرما جنات عدن التی، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ والی جنت میں ان کو داخل فرما، وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، مومنوں سے جس جنت کا تیرا وعدہ ہے اللہ ان مومنوں کو اس جنت میں داخل فرما۔ ومن صلح من آبائہم، صرف ان کو بلکہ نہیں، ان کے باپ دادا پردادا اوپر تک جتنی ان کی نسل ہے اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے، اور وازواجہم، اور ان کی بیویاں، اور اگر بیویاں ہیں تو ان کے شوہر، اللہ ان کی ملاقات ان کو اکٹھا کر دے۔
فرمایا وذریاتہم، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پڑپوتے، نیچے تک بیٹے ہیں یا بیٹیاں، جتنی نیچے تک نسل ہے، جتنی اوپر تک نسل ہے، میاں بیوی بھی اکٹھے کر دے اور ان کے آباء و اجداد کو بھی اکٹھا کر دے، ان کے بیٹے بیٹیاں اور پڑپوتے اور پڑپوتیاں ان کو بھی جمع کر دے۔ اللہ اکبر، انک انت العزیز الحکیم، تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ مومنوں کے حق میں فرشتوں کی دعا، اللہ نے فرشتوں کی خود ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ یہ عبادات کرے، اللہ سے مانگے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہے میرے مومن بندوں کے حق میں، میرے توبہ کرنے والوں کے حق میں، میرے ایماندار بندوں کے حق میں تم استغفار، توبہ اور میرے سے جنت کے سوال کرتے رہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بڑا مبارک بابرکت گروہ ہے، بڑی عظیم جماعت ہے، بڑے عظیم اور سعادت مند لوگ ہیں جن کو فرشتوں کی دعا میسر آتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوگوں کو خیر سکھانے والے، لوگوں میں خیر بانٹنے والے، خیر پر لگانے والے، وہ کون ہیں؟ علماء کرام، اساتذہ کرام۔ ان کے بارے میں فرشتے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جرحها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں والے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں کے اندر اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ اکبر، دعائے رحمت کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اور خیر کی تعلیم سکھانے والوں کو حوصلے بلند رکھنے چاہیے۔ یہ حدیث بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ لوگ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور بعض اوقات گالی گلوچ تک، لڑائی جھگڑے تک اتر آتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن جس کے لیے پورا جہان رحمت کی دعا کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، اگر کوئی ایک دو دانے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، تو ان کی پرواہ کیے بغیر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے اس کا حلقہ احباب کتنا وسیع ہے، آسمان سے زمین تک اور زمین سے زمین کی گہرائیوں تک، سمندروں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، آج تک کوئی شمار نہیں کر سکا، اللہ نے خود فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے وما يعلم جنود ربک الا هو وما هي الا ذکریٰ للبشر، رب کے لشکر کتنے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ آج تک بڑی ٹیکنالوجی تیز ہو چکی ہے، کوئی چیونٹیوں کو گن سکا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے چیونٹیوں کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں، سمندروں میں، اس بندے کو جو خیر بانٹتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ فقہ۔ خیر کیا ہے؟ اپنے اپنے بزرگ بنا کے، اپنے اپنے حجرے، مقبرے اور خانقاہیں بنا کے وہ بانٹتا ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے خیر کس کو تسلیم قرار دیا ہے؟ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین خیر پر وہ شخص ہے، بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور قرآن کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ علماء کی غیبت نہ کیا کرو، علماء کے بارے میں بغض، حسد اور اپنے دل و دماغ کو گندا رکھنا، اور اس کا برا اثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا برا اثر معاشرے پر یہ پڑتا ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر آپ کی اولادیں دین سے متنفر ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی عالم دین کی، کسی امام کی، کسی استاد کی گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں میں، اپنے بیوی میں، اپنے خاندان میں گلا شکوہ کرو گے، اس کی برائی کرو گے، بچوں کے دل میں دین کی محبت آئے گی یا دین سے نفرت آئے گی؟ سوچئے گا ذرا۔ اور علماء فرماتے ہیں عام بندے کی غیبت اس کا صرف گوشت کھانا ہوتا ہے، لیکن
جو بندہ علماء کی غیبت کرتا ہے یہ زہر ملا گوشت کھاتا ہے، یعنی اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، علماء صرف اس کائنات میں انبیاء معصوم ہیں، مخلوق میں صرف انبیاء معصوم ہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ علماء اساتذہ یہ کون ہیں؟ آپ جیسے انسان ہیں، آپ جیسے بشر ہیں، یہ آپ کے معاشرے کا حصہ اور آپ جیسے ایک فرد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے متعلق ایسا معاشرہ قائم کرنا، اللہ اکبر اللہ۔ اور بعض اوقات تو بعض باتیں ایسی ہوتی بھی نہیں ہیں جو اس عالم دین امام استاد میں ہوتی، اور اپنے پاس سے لوگ بنا بنا کے باتوں کے بتنگڑ بناتے پھرتے ہیں۔ میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، باہر لوگ اکٹھے ہوئے، وہ جی قاری صاحب جو ہے نا یہ سنتیں نہیں پڑھتے، سنتیں نہیں پڑھتے۔ ہم نے سنتیں پڑھی ہیں اور وہ بیٹھے رہے ہیں، اور اب اٹھ کے وہ چلے جائیں گے یا کلاس پڑھانی شروع کر دیں گے۔ وہ دوست سمجھدار تھے، انہوں نے کہا آؤ یار قاری صاحب سے مسئلہ یہ معلوم کر لیتے ہیں۔ وہ اندر جتنے باہر لوگ تھے اکٹھے ہو کے اندر آئے، قاری صاحب اپنے اذکار مکمل کر کے سنتیں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ جلدی سے اٹھ کے اذکار کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ آپ جلدی سے سنتیں پڑھ کے چلے جاتے ہو، میں اپنے اذکار پورے کرتا ہوں، اذکار پورے کرنے کے بعد میں بھی سنتیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے اسے سمجھایا کہ بھائی دیکھیں اب وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں شیطان نے بدگمانی کیا ڈالی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے، آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں میں خیر بانٹتا ہے، اللہ کے دین کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس کے حق میں رحمت کی اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو نماز پڑھ کر اپنی جائے نماز، جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے اور جہاں تک اس نے سجدہ کیا ہے، یہ اس کی جائے نماز ہے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، تم میں سے کوئی شخص جب اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھ کر، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر، اللہ اس کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے، ما لم یؤذی فیہ، جب وہ کسی سے بات نہیں کرتا یا جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، جب تک وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، اذکار کرتا ہے، اپنی نماز والے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تب تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے دائیں اور بائیں اللہ کے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بعض دوست نماز پڑھتے ہیں ضرورت سے، کام سے، ڈیوٹی سے، ٹھیک ہے آپ نے فرض ادا کر لیے، آپ کو اجازت ہے، جا سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، لیکن جسے رخصت ہے، جس کے پاس فراغت ہے، جس کو فرصت ہے، وہ تو بیٹھے اپنے اذکار کو مکمل کرے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھتے ہوئے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگ جاتے ہیں۔ 3-4 منٹ ہم عام طور پر اپنے دوستوں کو کہہ دیتے ہیں یار 2 منٹ رک جاؤ میں آ رہا ہوں، یہ عام ہمارے شیڈول کا حصہ ہے، یار 2 منٹ ٹھہر، کوئی 2 منٹ صبر کر لو۔ تو کیا خیال ہے اگر ہم یہ سوچ لیں، اور پھر یہاں پہ جس کو زیادہ جلدی ہے وہ دوسری حدیث پہ عمل کر سکتا ہے، اللہ اس کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا۔ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، باقی اذکار وہی ہیں۔ تو یہ اس سے بھی مختصر ہو جاتا ہے۔ اپنی عادت تو بنائیں کہ فرشتوں کی دعائیں آپ کے حق میں اتریں، فرشتے آپ کے دائیں بائیں بیٹھیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں اللہم اغفر، اللہم ارحم، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ اس کی توبہ قبول کر۔ اور مجھے بتائیے، سوچ کے بتانا، اللہ اکبر، جس نے ایک نماز بھی ایسی پڑھ لی ہے، کیا ساری دنیا میں اس جیسا کوئی خوش نصیب اور ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں، اس کی توبہ قبول ہو جائے، اس کو رحمت مل جائے، یہ بخش دیا جائے؟ اس جیسا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟
ماں سوائے اس کے کہ جس کو یہ سعادت میسر آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز میں ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ پیچھے رہتے ہیں، اور جو لوگ اگلی صفوں کو پاتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا اگر تم جان لو آذان میں اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، آذان میں اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر تم اس کے لیے قرآن اندازی کرو، یعنی لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جائے، پھر ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے جستجو جدوجہد کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آپ نے فرمایا قرآن اندازی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، وہی الفاظ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے، رحمتیں کرتا ہے اپنے نبی پر، فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو تم بھی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، بالکل وہی الفاظ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ اور اللہ کے فرشتے پہلی صفوں والوں پر اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت کرتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ یہ بھی ایک غلطی موجود ہے ہمارے احباب میں۔ پہلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے، لیکن ہم اس اہمیت کو، اس فضیلت کو شاید یا تو ہمیں خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا پھر علم ہونے کے باوجود ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ دعائیں حاصل کرنے کی اور یہ رحمتوں میں، یہ فرشتوں کی دعاؤں میں آنے کی۔ تو پہلی صف میں اگر جگہ ملے تو جس ترتیب سے آپ آئیں کوشش کریں اس ترتیب سے پہلی صف کو حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ اور صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والے یہ بھی فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ طیبہ، مومنوں کی ماں، وہ فرماتی ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہی معنی، اللہ رحمت کرتا ہے، فرشتے رحمت مانگتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملا دیتے ہیں، صفوں کے خلا کو پر کر دیتے ہیں، صفوں میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کی صفیں تھیں، کندھے سے کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا، یوں صفیں بناتے ہیں، پہلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ اور فرمایا ومن سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ، جو صف کے شگاف کو پر کر دے، دو بندوں کے درمیان پیدا ہونے والا فاصلہ اس شگاف کو پر کر دے، اللہ اس کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ جنت میں، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا اس کو۔ اور اگر اگلی بات، اگلی بشارت سننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس شگاف کو، اس خلا کو پر کرنے والے کے لیے جنت میں ایک درجہ بھی بلند کرتا ہے، ایک گھر، ایک محل بھی تیار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور وہ کیا مسجدیں ہیں، وہ کیا علماء ہیں، شاید انہی کے بارے میں اللہ نے کہا تھا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، تم نے اپنے صوفیوں، درویشوں، مولویوں کو رب کے علاوہ رب بنا لیا۔ نبی کہتے ہیں صفوں کو ملاؤ، صفوں کے شگاف کو پر کرو، جنت میں درجے پاؤ، اللہ سے جنت کے محلات حاصل کرو۔ وہ اپنے نمازیوں کو تعلیم دیتے ہیں ساتھ ساتھ مل کے نہیں کھڑے ہونا بلکہ شگاف چھوڑ کے کھڑے ہونا ہے۔ نبی کہتے ہیں صف کے درمیان جو شگاف ہے یہ شیطان بچے کی، بھیڑ کے بچے کی شکل دھار کے آ جاتا ہے، پھر صفوں کو کراس کرتا ہے، آتا جاتا ہے، تمہاری نماز کا حصہ چھینتا ہے، نماز کو ویران اور برباد کرتا ہے۔ اور علماء مساجد کے اندر یہ اہتمام کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں مل کے کھڑے نہ ہوں،
اور تمہاری صفیں ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے آج امت کا اتحاد کا راستہ بھی ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ امت جس کو امت ہونا چاہیے تھا، اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے تھا جن کا، اللہ اکبر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو صفوں کو ملانا اور صف کے خلا کو پر کرنا، پہلی صف کو حاصل کرنا، یہ اللہ سے رحمت پانے اور فرشتوں کی رحمت کی دعا کے حقدار بن جانے کا یہ عظیم عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سحری کرنے والے، رمضان میں تو بعض احباب بڑے اہتمام کے ساتھ سحری کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا آج کون ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ مومن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ لوگ دوست یعنی ولی، ولی کو ہماری زبان میں دوست کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نمازیں ترک کر دو، بھنگ پیو اور چرس اڑاؤ اور دھوئیں اور بدبودار جسم رکھو، گندے کپڑے پہنو، لٹیں چھوڑو اور جناب ہا ہو کرو اور یہ اللہ کا ولی ہے، یہ پہنچا ہوا ہے۔ کس کے پاس؟ شیطان کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو پکیزہ ہوتا ہے، جس کے خیالات پکیزہ، جس کا لباس پکیزہ، جس کے اعمال پکیزہ، جس کے عقیدے پکیزہ اور جس کے اعمال پکیزہ، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست بناتا ہے، گندے لوگوں کو اللہ دوست نہیں بناتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو سحری کھانے والے یعنی ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، 13، 14 اور 15 کا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل روزوں کو تلاش کر کر کے، جیسے محرم میں روزے ہیں، ذوالحجہ میں روزے ہیں، شوال میں روزے ہیں، سحری کھانے والے۔ اور آپ نے فرمایا سحری ساری کی ساری برکت ہے، ساری کی ساری خیر ہے، اس کو لیا کرو۔ سحری کے وقت اٹھنا یہ خود باعث برکت عمل ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ سحری کے اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھنا تو کم از کم سحری کرنے والوں میں شامل ہو کے فرشتوں کی دعائیں حاصل کر لیں۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، کسی سفر پر ہیں، کسی مجبوری میں ہیں، آپ سحری کی سعادت حاصل کریں اور فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار بن جائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری پوری کی پوری برکت ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے ان بندوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مریض کی عیادت کرنے والا، کوئی مسجد کا نمازی بیمار ہو گیا ہے، کوئی آپ کا عزیز قریبی رشتہ دار، کوئی محلے دار، کوئی ایسا بیمار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اس کی خیر خبر کے لیے جاتا ہے، اگر وہ مسکین ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو جاتے ہوئے عیادت کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ پیسے یا کچھ فروٹ یا کچھ ضرورت کی چیزیں یا اس کی دعائی کا کچھ اہتمام کر دینا، اس کے علاج کے لیے کچھ اس کو آفر دے دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صبح جاتا ہے، شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر رات کو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے 70,000 فرشتے اس کی رحمت اور بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام پتہ ہے یہ چیزیں تلاش کر کر کے کیا کرتے تھے، راتیں بڑی ہوتی تو راتوں کو جاتے تیمارداری کرنے کے لیے کہ زیادہ وقت فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، اگر دن بڑے ہوتے تو دنوں کے اندر جاتے تاکہ فرشتے سارا دن ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ اور جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہے وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہے، جنت کے باغ میں بیٹھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مریضوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میل ملاقات رکھنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کو اچھے مشورے دینا، ان پر اگر خرچ کی ضرورت ہو تو ان پر خرچ کرنا، اگر کسی علاج گاہ تک انہیں پہنچنے کی ضرورت ہو وہاں تک انہیں پہنچانا، ان کی خیر خبر
کرتے رہنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور آپ کے اور میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اس کا اہتمام کرتے۔ آپ کی مجلس میں یہودی بچہ آ گیا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ غائب رہنے لگا۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیمار ہے۔ آپ اس یہودی کے گھر میں تشریف لے گئے اس کی تیمارداری کے لیے۔ جب آپ پہنچے وہ بچہ اپنے مالک سے ملاقات کرنے والا تھا، آپ نے اس کو دعوت دی، دعوت اسلام پیش کی، دعوت توحید پیش کی، اس نے اس دعوت توحید کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اس اللہ کی تعریفیں ہیں انقذہ من النار، جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ آپ کی خیروں سے، آپ کے اچھے جملوں سے، اچھی ملاقات سے کسی کے حوصلے بڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کسی کو حوصلے مل جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کی نجات کا سبب اور فرشتوں کی دعاؤں کو پانے کا آپ کے لیے ایک ذریعہ مل جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان اسباب کو اختیار کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ درود بھیجتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ درود یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ لہذا بندہ چاہے تو کم درود بھیجے، چاہے تو زیادہ درود بھیجے، جتنی اس کو رحمت کی ضرورت ہے، فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اتنا وہ یہ کام کر لے۔ اور آج آپ جمعے کے دن یہ بات سن رہے ہیں تو شام تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی مشغولیات، اپنی مصروفیات کے اندر رہتے ہوئے جب یاد آئے کوشش کریں، عادت بنائیں کام کے اندر، آپ سواری پر سوار ہیں، سواری چلا رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں نبی صلی اللہ۔ لیکن یاد رکھیں فرشتے کن پر رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ بدعتی لوگوں پر نہیں، خود ساختہ من گھڑت 2 نمبر اور 3 نمبر اور 100 نمبر تک درود اپنے پاس سے گھڑے ہوئے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، یہ تنجینہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ بندے مجرم ہیں، یہ دشمن ہیں دین کے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ کون سے درود؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم سلام جانتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اور درود کا پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ سکھا دیں درود۔ انہوں نے بیٹھ کے جوڑا، حالانکہ وہ عربی تھے، ان کی زبان عربی تھی، ان کے ماں باپ عربی تھے، ان کا علاقہ عربی تھا، چاہتے تو ان سے کہیں اچھے درود جوڑ لیتے، انہوں نے خود جوڑنے کی جسارت نہیں کی جو انہوں نے کی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہر اذان سے پہلے نبی کی مسجد میں، اللہ کی مسجد بیت اللہ میں اذان ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں، اور اذان کے بعد نبی نے درود پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اذان سے پہلے نبی نے درود پڑھنا سکھایا۔ نبی کے بلال اذان کہاں سے پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی اذان کہاں پہ اختتام ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ آج بھی مسجد نبوی، مسجد حرام، ان کی اذانیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں پہ ختم ہوتی ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، وہ درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، بناوٹی درود نہیں، 2 نمبر درود نہیں، بلکہ وہ درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان درود کو پڑھنا، فرشتے ایسے بندے کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا اور اپیل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو غیبانہ طور پر، ایک بندہ موجود نہیں ہے، ہمارا بھائی ہے، ضرورت سے ہے، ہم جانتے ہیں اس نے بیٹی بیاہنی ہے، اس نے بیٹے کا نکاح کرنا ہے، وہ کسی کاروباری پریشانی کے اندر ہے، وہ کسی بیماری کے اندر ہے، مجھے علم ہے، اللہ اکبر اللہ، تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے فلاں بھائی پریشانی کے اندر ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی گردن کے قریب ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے تو اس کے لیے مانگ، جو اپنے بھائی کے لیے خیر مانگتا ہے تو اس کے لیے مانگ۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے یہ کام کہ اپنے غیب مسلمان بھائیوں کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ سارے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، اللہ ہر مومن مسلمان کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں؟ کروڑوں، اربوں کے اندر اس وقت مسلمان مومن ہیں،
تو جو بندہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خیر مانگتا ہے، بخشش مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ اپنی جناب سے اربوں نیکیاں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان اسباب کو اختیار کر کے ہم بھی فرشتوں کی دعاؤں کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔